بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ میری ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر ہے تو اللہ نے خود ہی فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ بھلے ہی حضرت آدم بہت برگزیدہ شخصیت ہیں، مگر ہیں تو وہ بھی غیر اللہ۔ کچھ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ قرار دے دیا تھا اور تمام فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کریں۔ مگر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو قبلہ قرار دیا تھا تو اس سے پہلے کیا قبلہ تھا؟ یعنی فرشتے اور شیطان کس رخ پر سجدہ کرتے تھے؟ ہم نے اس سوال کا جواب مختلف مکتب فکر کے علماء سے پوچھا اور یہ واحد سوال ہے جس کا جواب کئی علماء نے دیا، مگر ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو ہم آپ کی خدمت میں صرف 4 علماء کا جواب پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے دونوں سوالات کے جوابات مختصر انداز میں عرض کروں۔ دیکھیں، سجدہ جو ہے وہ سجدے کے دو قسم ہو سکتے ہیں۔ ایک سجدہ عبادت والا سجدہ ہے اور ایک سجدہ تعظیم والا سجدہ ہے۔ عبادت والا سجدہ فقط خدا کے ساتھ مخصوص ہے، اور عبادت والا سجدہ کب بنتا ہے؟ جب ہم سجدہ جو کریں وہ سامنے والے کو اپنا معبود، اپنا مالک، اپنا خالق مان کر اگر اس کو سجدہ کریں تو یہ عبادت والا سجدہ ہے، اور یہ مخصوص ہے خداوند متعال کے ساتھ۔ اسی وجہ سے قرآن میں بھی آپ ایسی کئی آیات دیکھیں گے جس طرح خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے کہ عبادت فقط خدا کی کرو، اس کی کرو، فقط اس کی عبادت کرنی ہے۔ البتہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احترام کرو، ان کا تعظیم کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام کرنا یہ الگ چیز ہے، اور عبادت جو ہے وہ مخصوص ہے فقط خدا کے ساتھ۔ عبادت والا سجدہ فقط خدا کے لیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدے کا، وہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا۔ یا یوسف کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا حضرت یوسف کے سامنے، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت فقط خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کے جواب کی طرف کہ فرشتے جو ہے وہ یعنی کس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، یا شیطان جو ہے وہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا اس زمانے میں، تو وہ کس طرف جو ہے رخ کر کے عبادت کرتا تھا؟ تو روایات میں جو ذکر آیا ہے وہ بیت المعمور کا ہے۔ بیت المعمور یعنی خانہ کعبہ جس جگہ ہے، ٹھیک اسی کے اوپر یعنی آسمانوں پر، جس کا ذکر جو ہے چوتھے آسمان پر زیادہ ملتا ہے روایات میں، کہ چوتھے آسمان پر جو ہے بیت المعمور ہے، اس کی جو ہے فرشتے وہاں پر آ کر زیارت بھی کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے اس بیت کا جو ہے ذکر ملتا ہے، اور جس کا قسم جو ہے خداوند متعال نے قرآن میں بھی کھایا ہے۔ سورہ طور میں موجود ہے کہ وہاں پر جو ہے بیت المعمور کا خداوند متعال نے قسم بھی کھایا ہے۔ تو اس طرح جو ہے معلوم ہو گیا کہ یعنی جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے وہ تعظیمی سجدہ تھا، اور جس طرف جو ہے رخ کر کے عبادت کرتے تھے فرشتے، یا جو ہے شیطان بھی اس زمانے میں عبادت کرتا تھا، وہ بیت المعمور کی طرف جو ہے رخ کر کے عبادت کرتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سجدے کی کتنی اقسام ہیں۔
تو سجدہ ایک تو ہوتا ہے تعبدی اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی. تو سجدہ تعبدی کفر ہے اور سجدہ تعظیمی شریعت محمدیہ میں حرام ہے. اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں سجدہ تعظیمی بھی حرام نہ تھا، اور فرشتوں کو جو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ ابتدا کی بات ہے کہ جب سجدہ تعظیمی بھی حرام نہ تھا. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ اس وقت سجدہ تعظیمی حرام تھا؟ پھر یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے اپنی امت کے لیے. اس سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا گیا، تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. پھر اس کا دوسرا حصہ ہے اعتراض کا کہ اگر یوں کہیں کہ جی ان کو قبلہ بنایا گیا تھا فرشتوں کا، تو پھر اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ پھر فرشتے اللہ کی عبادت اس سے پہلے کس طرف رخ کر کے کرتے تھے. تو یہ سجدہ صرف ایک بار کروایا گیا تھا، اس میں ان کو تعظیماً سجدہ کرایا گیا تھا، اور اس میں یوں بھی جواب دیا گیا ہے کہ ان کو بطور قبلہ کر کے جو ہے سجدہ کروایا ہے. تو اس میں بھی سجدہ تعظیمی ہی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور رہا یہ سوال کہ اس سے پہلے سجدہ فرشتے کس طرف رخ کر کے کرتے تھے، تو یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور. جس طرح انسانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا قبلہ اسی کے بالکل عین مقابل آسمانوں میں بیت المعمور ہے. فرشتے اس کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں فرشتوں کے لیے جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے. اصل میں قبلہ وہ ہے. یہ بیت اللہ اسی کی شبیہ ہے جو زمین پر ہے. زمین پہ بیت اللہ ہے اور آسمانوں میں بیت المعمور ہے. فرشتے سارے کے سارے بیت المعمور کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں. رخ بیت المعمور کی طرف ہوتا ہے، جیسے مسلمان بیت اللہ کی جانب رخ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب آدم کا سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اللہ یہ بتانا چاہتا تھا، چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے کو زمین پہ بھیجیں گے جو خون ریزی کرے گا، تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں جس کو اپنا نائب بناتا ہوں اس کی عزت و عظمت یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. لہٰذا عظمت جناب آدم سمجھانے کے لیے خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت میں فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم اسے سجدہ کرو جسے میں اپنا نائب بنا کر زمین پہ بھیج رہا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اور آدم علیہ السلام کو قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ کی تعظیم کے لیے یہ سجدہ کروایا گیا تھا. عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے.